بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد اور ان 10 خوش نصیب صحابہ اکرام میں شامل ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کنیت ابو تراب علی بن ابی طالب ہے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی پرورش نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن غالب کے پوتے، ہاشمی نسب اور قریشی الحسب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر آپ کی چہیتی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں۔ آپ کے والد بطحا کے سردار، قابل ستائش انسان، حق کے علمبردار، اور اس کے علاوہ ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں کفالت اور پیغمبری کی حالت میں مدد کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا بڑی نیک و متقی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان لوگوں میں سے ایک تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مہاجرین میں پیش رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن میں لگایا اور اپنے آنسوں اور دعاؤں سے ان کو اس دنیا سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ظہور سے قبل تقریباً 9 سال پہلے پیدا ہوئے، پھر بیعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی پروان چڑھے، بچپن میں ہی اسلام قبول کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و تعدیب فرمائی اور ان کو بیش بہا انعامات سے نوازا اور ان کی تعلیم کا بھی انتظام فرمایا اور ان کی تعلیم کا خوب انتظام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف اور صفات نبوی سے موصوف ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم نے دین کی تعلیم خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ نیک فطرت، سلیم الطبع اور تقدیر الہی پر راضی رہنے والے انسان تھے۔ اللہ نے آپ کو خوب عزتوں سے نوازا اور آپ کا ذکر خیر لوگوں میں عام کیا۔ آپ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی شیطانی راہ کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی کی، اور نہ ہی ان کے لیے نظر و نیاز پیش کی، اور نہ بتوں کے سامنے کبھی التجا کی، نہ ہی ان بتوں کے لیے جانور ذبح کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہ کسی ہجر کو چھوا اور نہ کسی شجر کا طواف کیا۔ آپ خوبرو جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نہ زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی کوتاہ قد۔ آپ قوی اور طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین و بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مائل بفربئی تھا، آنکھیں بڑی تھیں اور ہاتھ کھردرے تھے، سر پر بال کم تھے، بڑے منکسر المزاج تھے۔
ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی مفلس ہیں، سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس زیب تن فرماتے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ایک دعا کا بھی اظہار فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ طیب الشمائل، محمود الفضائل، جمیل الصفات اور صاحب الکرامات تھے۔ آپ کو امام العارفین اور قدوۃ العالمین اور تاج البلغاء اور باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے۔ آپ کے کلام سے نور ظاہر ہوتا اور زبان سے حکمت و دانائی کی باتیں نکلتی۔ آپ امام عادل تھے، کبھی غلط فیصلہ نہ فرمایا۔ آپ کے پاس سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ آپ مکے میں مقیم ہوئے تاکہ امانت داروں کو ان کی امانتیں لٹائیں، پھر دور دراز کے سفر کے لیے رات کے وقت خفیہ طور پر ہجرت فرمائی۔ آپ انتہائی طاقتور، انتہائی بہادر، بے مثال شاہ سوار تھے۔ ہر جابر و ظالم شخص کی کمر کو توڑنے والے تھے۔ جس سے بھی مقابلہ ہوا اس پر آپ غالب آئے۔ آپ کو شیر خدا، حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ جس کو بھی آپ نے للکارا اس کو قتل کیا۔ آپ نے ہی دشمن اسلام میں سے ایک مشہور شخص، انتہائی بہادر عمر کو شکست فاس دی۔ معرکہ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو علم عطا کیا۔ آپ نے ہی جابر و سرکش یہودی مرہب کو واصل جہنم کیا۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ کو جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر غالب آنے اور تابر توڑ حملے کرتے دیکھا جاتا تھا۔ دشمن آپ کے حملے سے فرار کی راہ ڈھونڈتے تھے۔ آپ اتنے خوددار اور غیور تھے کہ مقتول کا سامان حرب سلب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے بیش قیمت چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ کسی مصیبت زدہ یا زخمی انسان کا کام تمام نہیں کرتے تھے، اس کو برا خیال کرتے، کسی کی آبرو ریزی نہیں کرتے تھے، کسی کا راز افشا نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی خاص صفات تھیں۔ تمام غزوات میں برسر پیکار رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر گزاری۔ آپ نے تمام معارک میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ فتنوں کی آگ کو بجھانے والے، مصائب کا مقابلہ کرنے والے، ملحدین کا صفایا کرنے والے اور مشرکین پر قاہر اور زبردست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الزاہدین اور ولی المؤمنین بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے تھے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عیسیٰ علیہ السلام کسی مشابہت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور دنیا کی چمک سے کامل طور پر وحشت و نفرت رکھتے تھے۔ آپ بڑی آہو بقا کرنے والے تھے، اکثر متفکر رہتے، یتیم کی طرح روتے، یوں کامتے جیسے کوئی مریض کامتا ہے۔ عبادت خداوندی سے بڑا شغف رکھنے والے، بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کرنے والے تھے۔ کم کھانا اور عظیم کام سر انجام دینا آپ کو پسند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی تعظیم کرتے، فقراء و مساکین سے محبت کرتے۔ آپ صاحب دل آدمی تھے اور زبان سے اکثر ذکر جاری رہتا تھا۔ آپ نے کبھی بیہودہ گفتگو نہیں کی اور نہ ہی آپ نے کبھی جھوٹ بولا۔ مومن لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور منافق لوگ ہی آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں بہت ساری
تعریفوں کا اظہار کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کو بتلایا کہ علی جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول علی کو کس قدر پسند کرتے ہیں۔ حدود الہیہ کو قائم کرتے ہوئے عبادت و خشوع اور عاجزی میں ساری زندگی حضرت مولا علی نے گزاری۔ جب عمر مبارک 60 سال کے قریب پہنچی تو 40 ہجری میں ابن ملجم نے ملعون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک اللہ رب العالمین کے حضور پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے اوپر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔